السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جتنے بھی گروپ ممبرس ہیں، وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں، وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے، جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر مجھ سے جڑے ہیں صرف اللہ کے لیے، جو کہ مجھے بہت عزیز ہیں، جن سے مجھے اللہ کے لیے بہت محبت ہے، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غفلتوں کو معاف فرمائے، اور آپ کا نام ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت بخشش کے فیصلے کر چکا ہے، جنت کے فیصلے کر چکا ہے، جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے دروازے کھول دیے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ساتھ یوں ہی برقرار رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، سادگی سے عید گزارے۔ جن کا قرض آپ کے ذمے ہے، اگر وہ قرض آپ لوٹا سکتے ہیں تو لوٹا دیں۔ جن سے آپ لڑے ہوئے ہیں، جن کی آپ نے غیبتیں کر رکھی ہیں، جن لوگوں کا بغض، کینہ، نفرت آپ کے دلوں میں، وہ سب نکال کر اپنے دل میں انسانیت کے محبت کے جذبے پیدا کرے۔ اللہ سے معافی مانگے، ان لوگوں سے معافی مانگے جو لوگ آپ کی باتوں کی وجہ سے مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، آپ کے ظلم کی وجہ سے رات کو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر روتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی پاور، اپنی اتھارٹی، اپنی ہمت، اپنے ہولڈ کا غلط استعمال کیا تو آج کے بعد ایسا نہ کرنے کا عزم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، محبت سے اللہ کی تسبیح کرے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، محبت سے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، خواہش کہتی ہے یار کیا ہے یار، نماز، کام ضروری، پیسہ ضروری، جاب ضروری، اسٹڈی ضروری، یہ ضروری، فلاں ضروری۔ اب میری یہ خواہش ہے، میں خواہش کو پورا کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے اوپینینز کے سامنے اپنا اوپینینز لا کے کھڑا کر دیتا ہوں۔ کر دیا نا میں نے انکار، جسٹ بیکاز آف خواہش میری کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب میں اور آپ خواہشوں کی عبادت کریں گے، ڈیزائرز کو فالو کریں گے، لسٹ کو فالو کریں گے، تو کیا ان ساری چیزوں کے فالو کرنے سے، ان میں انوالو رہنے سے اللہ راضی ہوگا؟ نو بڑی، شیطان راضی ہوگا، دنیا راضی ہوگی، تو اور تیرا رب دونوں تجھ سے ناراض ہوں گے۔ ہم نے نا اللہ سے ایک ضد لگائی ہوئی ہے، ہم نے نا اللہ سے دور رہنے کی قسم کھائی ہوئی۔ واللہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک انسان اپنے آپ کی بھی نہیں سن رہا۔ تمہارا ضمیر آوازیں نہیں دیتا جب تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو کیا تم دل سے بتاؤ کہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھو؟ کرتا ہے نا، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ سے جڑنے کے ارادے تو ہیں، لیکن آپ کے ایکشنز وہ نہیں ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے۔ ان ارادوں سے کوئی بھی انسان اللہ کے قریب نہیں گیا، ارادہ تو اللہ کی طرف سے ہے، باقی اللہ آپ کے 2-4 قدم اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اپنی طرف۔ اب وہ 2-4 قدم اٹھتے ہوئے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یار اٹھاؤں گا تو دنیا ہل جائے گی، تو برو یہ تیرا وسوسہ ہے۔ تو اللہ کے لیے لوگوں کو چھوڑے گا، اللہ تیری زندگی میں ایسے لوگوں کو ایڈ کرے گا کہ تو حیران ہو جائے گا۔ تو اللہ کے لیے شہرت کو، یہ شہرتوں کو اور یہ دولتوں کو اور یہ نام اور فہم، ان چیزوں کو جب لات مارے گا نا، تو اللہ تجھے شہرتوں کی پیک پہ بٹھائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا، یہ خاص میرے لیے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو انسان بھی رمضان کے مہینے کو پالے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے پورے روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لو۔ دیکھو نا یار، یہاں پر اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بندے کو؟ یعنی اللہ رب العزت ایک طرف کہہ رہا ہے کہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور دوسری طرف ان لوگوں کا احساس کر رہا ہے جو بیمار ہے، جو مسافر ہے۔ یعنی اس زمانے میں اگر سوچا جائے تو آج کل تو گاڑیاں ہیں، گرمیوں میں اے سی لگا ہوتا ہے، سردیوں میں ہیٹرز لگے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو سفر ہوتا تھا وہ بہت مشکل ہوتا تھا۔ لوگ گدھوں گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے، تپتی ریت پر، دھوپ پر، چٹانوں پر چڑھا کرتے تھے۔ تو ظاہری سی بات ہے، اتنی ٹف سچویشن میں 2 کلومیٹر چلنے کے بعد زبان باہر آ جاتی ہے پیاس سے، اگر پینے کو کچھ ملے نا تو جان حلق تک آ جاتی ہے۔ تو اللہ احساس کر رہا ہے نا مسافروں کا، اللہ کو پتہ ہے نا کہ سفر میں کیا حال ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کیسے جان رہا ہے انسان کی فیلنگز۔ تو مسافروں پر روزہ معاف کر دیا کہ اگر کوئی ضروری سفر ہے، اٹس اوکے، نو پرابلم، آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو آپ روزہ اسکپ کر دو، لیکن بعد میں پھر اس کی قضا بھی کرنی ہے رمضان کے بعد، جب تم ایزی ہو جاؤ، جب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اور بیماروں کو بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ بیماری میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے بیماریاں گزاری ہیں انہیں پتہ ہوگا، میڈیسن لینی پڑتی ہے، صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ڈائٹ لینی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا انڈرسٹینڈ بندے کو، بندے کی سچویشنز کے مطابق۔ ہمارا رب تو جیتا جاگتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، ساتھ ہے۔ ہمارا رب زمینی من گھڑت خداؤں کی طرح تھوڑی نا کہ جن کے سامنے رویا جائے، جن کے سامنے لمبی لمبی باتیں رکھی جائیں۔
اور وہ ٹس سے مس نہ ہو. ہمارا رب تو الحمدللہ تو بیماروں پر روزہ معاف کر دیا. اب دیکھو نا، اس میں آپ کو اللہ کی محبت نظر نہیں آ رہی، یہ چیز فیل نہیں ہو رہی کہ اللہ انسان کو انڈرسٹینڈ کرتا، انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، بے بسی میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اسے برڈنائز نہیں کرتا، اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا. ایک سچے دوست کے علاوہ یہ اپرچونیٹیز کون دے سکتا ہے تمہیں؟ ایک سچے محسن کے علاوہ اتنا ریلیف کون دے سکتا ہے تمہیں؟ تمہاری 60-70 سال کی زندگی کی عبادت کے بدلے ہمیشہ کی بادشاہت دینے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ 50 سال کے گناہوں کے بعد ایک رات کی عبادت اور دل سے نکلے چند توبہ کے الفاظوں سے تمہارے 50 سال کے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ایکچولی میں نا، ہم بس اپنی اس زندگی کو لے کر جج کرتے رہتے ہیں. بڑے ججمنٹل لوگ ہیں ہم یار، غلط آبزرو کرتے ہیں ہم. حالت خراب ہے تو سمجھتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہی خراب ہے، اب زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں رہا. ابے یار، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تو اپنے رب کے تعلق کو مینٹین کر کے رکھ. دنیا اجڑتی ہے تو اجڑنے دینا، تیرا لینا دینا ہی کیا ہے اس دنیا سے. اکثر ہمیں گھروں سے اور دوستوں کے منہ سے یہ تانے سننے کو ملتے ہیں کہ تو نے یہ کیا لہٰذا تیری کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، تو نے اس کے ساتھ یہ فلاں فلاں کیا لہٰذا اللہ تجھے کبھی جنت نہیں دے گا. اللہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ انسان کی صرف ایک گناہ اور ایک خطا کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. بلکہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، نماز کا پڑھ لینا، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کر دینا، یہ تو بہت اپر لیول کی نیکیاں ہیں. چھوٹی سی نیکی بھی اگر کوئی کرے گا تو اللہ رب العزت اس نیکی کا بدلہ اسے ضرور عطا کرے گا. گناہ کی سزا اپنی جگہ، لیکن نیکیوں کی جزا اللہ وہ ضائع نہیں کر سکتا. آپ خود ہی سوچے، جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس رب کو آپ جانتے ہیں، کیا وہ رب ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کے ایک گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے؟ آپ کو نہیں لگے گا کہ بہت سارے انسانوں کے دلوں میں یہ کویسچن آئے گا کہ یہ تو انفیئر ہو گیا؟ ارے یہ معاملہ تو اللہ گناہوں کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر کسی بندے کی ایک بھی نیکی اللہ کو پسند آ گئی نا، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. توبہ کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. آپ خود ہی دیکھ لیں، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. اللہ بہت فرینڈلی ہے یار، ہم سمجھ نہیں پا رہے اپنے رب کو. تو اینی ہاؤ، حقوق العباد میں تھوڑے سے محتاط رہا کریں. زندگی نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے، الحمدللہ سانسیں چل رہی ہیں. کسی کے ساتھ اگر کوئی برائی وغیرہ کی ہے، کسی کا کوئی حق دبایا ہوا ہے، تو مرنے سے پہلے سارٹ آؤٹ کر لیں. باقی آپ کی نیکیاں انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گی. آپ کو ہر نماز کا بدلہ دیا جائے گا، ہر اس لمحے کا بدلہ دیا جائے گا جو لمحے آپ نے اللہ کے ساتھ گزارے. بس اللہ پر ایک پیارا سا گمان رکھیں کہ اللہ میرے دوست ہیں، اللہ مجھے سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سب خیر کرے گا. دنیا دار دنیا کی بھاگ دوڑ میں تھک جاتا ہے. دنیا دار انسان کو جب دنیا میں کوئی پریشانی گھیرتی ہے نا، تو اس سے اس پریشانی کا سٹریس برداشت نہیں ہو پاتا. لیکن دیندار کی پریشانی اسے صبر کے مقام تک لے جاتی ہے، اللہ سے ملوا دیتی ہے. دنیا دار کی آنکھ تب روئے گی جب اس کی دنیا ڈسٹرب ہوگی، جبکہ دیندار کی آنکھ سے آنسو تب نکلے گا جب اس سے کوئی ایسی خطا، کوئی ایسا گناہ سرزد ہوگا جس سے اس کی آخرت پر اثر پڑا. دنیا دار دنیا سے جانے کے بعد مر جاتا ہے، جبکہ دیندار دنیا سے جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اپنے رب کے ساتھ گزارتا ہے. اتھارٹی ہمارے پاس ہے، ہماری مرضی کہ ہم دنیا دار بن کے مریں یا دیندار بن کے مریں. لیکن یاد رکھیے گا کہ دینداری کے زیادہ فائدے ہیں. دینداری میں سکون ہے، دینداری میں عزت ہے، جبکہ دنیا داری میں اگر سکون ہے تو عارضی ہے، عزت ہے تو عارضی ہے، دولت ہے تو عارضی ہے. دنیا دار اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتا، جبکہ دیندار اپنے ساتھ ایک امید لے کے جاتا ہے، ایک شوق لے کر جاتا ہے، رب سے ملنے کا شوق. آؤ گے نا اللہ کی طرف، چھوڑو گے نا وہ تمام اعمال جن اعمال میں انوالو ہو کر تمہیں دنیا تو ملی، شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، پیسے بھی ملے، لیکن اللہ نہ ملا. لگا دو یہ ساری چیزیں داؤ پر اللہ کی خاطر. عزت جاتی ہے جانے دو، دولت جاتی ہے جانے دو، نہ کرو پرواہ. اللہ مل رہا ہے، اس بات پہ خوش رہو. اللہ راضی ہے، اس بات پہ خوش رہو. دنیا نہیں سمجھ رہی تمہیں، ٹونٹ مار رہی ہے، ڈچ کر رہی ہے، ہرٹ کر رہی ہے، تمہارے دل کو 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے، کرنے دو. اللہ سمجھ رہا ہے، اللہ اور تمہارے پیپرز کلیئر ہے. اس بات کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ. دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے، ان کو بھی پتھر مارے، ان کو بھی دھکے مارے،
ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی, ان کو بھی تانے مارے کہ تمہاری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. دنیا والوں نے ان کو نہیں چھوڑا. سیکیور لائف جینے کی توقع نہ کرو, کرنے دو ظلم و ستم اس دنیا کو. تم اللہ کی خاطر جتنا ذلیل ہوگے نا, اللہ آخرت میں تمہیں اتنی ہی عزتوں کے تاج پہنائے گا. میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو مزید تباہ مت کریں. آپ کے ساتھ اللہ والی زندگی سوٹ کرتی ہے. آپ کے آنسو اللہ کے سامنے گریں تو مزہ بھی آئے, آپ کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے تو مزہ بھی آئے, تیری زندگی اللہ کے ساتھ گزرے تو مزہ بھی آئے. دنیا بڑی بے وفا ہے صاحب. دنیا تو صرف سبز باغ دکھاتی ہے, یہ کسی کی نہیں ہوتی. دنیا نے بہت اچھوں کو دھوکہ دیا ہے. دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں بہت سارے لوگوں نے اللہ کا سودا کیا, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو دنیا کو ضرورت سمجھے, دنیا سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. محبت کا حقدار صرف آپ کا رب ہے. تجھے تب تک سکون نہیں مل سکتا, تب تک آرام نہیں مل سکتا, تب تک تیری یہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی دولت تجھے کامیاب نہیں کر سکتی, جب تک کہ تو اپنی زندگی اور اپنی زندگی میں موجود اپنے تمام معاملات اللہ کے ساتھ نہ جوڑ دے. تھک جائے گا بھائی, تیرے دل دماغ اور جسم کو ایسی تھکاوٹ چڑھے گی نا اللہ کے بغیر کہ ساری دنیا کی میڈیسنز بھی وہ اتار نہیں پائے گی. تو ایسی تنہائیاں اپنے اندر فیل کرے گا, ایسے اندھیرے اپنے اندر فیل کرے گا کہ تیرے دل کے اندھیروں کو, تیرے دماغ کے اندھیروں کو دنیا میں موجود سورج کی روشنی بھی دور نہیں کر سکتی. کسی طاقتور انسان کا ہاتھ تمہارے سر پہ نہ ہو تو اپنا آپ اکیلا اکیلا سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا, کمزور سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. دنیا میں جب ہم کمزور ہوتے ہیں, ہمارا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا, ہماری کوئی اپروچ نہیں ہوتی, تو گمسم ہو جاتے ہیں نا. ہماری زبانوں میں وہ طاقت ہی نہیں آتی کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, اور لوگوں کا ظلم برداشت کرتے رہتے ہیں. تو اگر تمہاری بیک پہ اللہ نہیں ہے, اگر میں اور آپ اللہ کی عبادتوں سے غافل ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ساری دنیا کو راضی کر بیٹھے, نام بھی بنا لیا, لیکن اللہ کی طرف دھیان نہیں گیا اور اللہ کو اپنے ساتھ نہیں لے رہے, تو سوچو جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر, اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں, تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا, وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھو. دنیا اجڑ جائے, اجڑنے دو, برباد ہو جائے, ہونے دو, تنگ ہو جائے, ہونے دو, ہر حال میں جڑے رہو اس کے ساتھ اور صبر کرو. جسموں کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبوں کو بھی قید کیا گیا ہے. ہم اگر کچھ کرنا چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے اپنے ہی لوگوں نے ہمیں بے بس کر کے رکھا ہوا ہے. ہم اپنوں میں رہتے ہوئے ایسا فیل کرتے ہیں جیسے ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے اپنوں کے اندر ہی احساس نہیں ہے, جذبات نہیں ہے. انہیں اپنے کمفرٹ زون کی قربانی دینے سے ڈر لگتا ہے. غیروں سے کیا گیلا کرے. اسرائیل کے ساتھ فوراً امریکہ نے کہا کہ میں کھڑا ہوں. فلسطین کے ساتھ صرف فارمیلٹیاں پوری کی گئی ہیں, جھوٹے دلاسے دیے گئے ہیں ہمیشہ ان کو مسلمان ممالک کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹویٹر 2-4 پوسٹیں کر کے اپنا فرض نبھانے کی کوششیں کی گئی ہے. جسٹ یہ معاملہ ایسے کبھی بھی نہیں سدھرے گا. مسلمان قوموں کو غیرت کرنی پڑے گی, مسلمان حکمرانوں کو سر جوڑ کر مشورہ کرنا پڑے گا, قرآن کی آیتوں پر یقین کرنا ہوگا, انہیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ادروائز ہمارے سو کولڈ جذبے 2-4 منٹ کے لیے ہمارے دلوں میں آئیں گے اور 10-20 منٹ کے بعد ہماری سچویشنز چینج ہوتی رہیں گی. مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی, کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی, کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. مرنے کے بعد ہم اکیلے, ہر طرح سے اکیلے. تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو. اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کی ریالٹیز بتائی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندے, یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. جس نے بنائی وہ اسے دھوکا کہہ رہا ہے. تمہارے لیے بنائی اور تم اسی سے دل لگا بیٹھے. تمہیں یہ دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے, اس دنیا کے لوگ تمہارے لیے اتنے ضروری ہو گئے کہ ان کی وجہ سے تم بنانے والے کو بھول جاؤ. بنانے والے کو تو ٹائم نہ دو, لیکن رات بھر دنیا کے لوگوں کے ساتھ مصروف رہو. آخرت کو لے کر کوئی پلاننگز نہ ہو ہمارے دل میں, لیکن دنیا کے معاملے میں مہینوں کی پلاننگز کو پہلے سے کر رکھا. کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے. آپ ایک مسلمان ہیں. مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ساری عمر ایک انسان اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے, اور ان کی زندگیاں الجھنوں کے حوالے ہو جائیں. غیر ضروری چیزیں ان کی نظروں میں ضروری بن جائیں, اور یہ سارے لوگ مدہوش ہو کر, بے ہوش ہو کر
अपनी चाहतों के पीछे, अपनी मोहब्बतों के पीछे, दौलतों के पीछे लगे रहे और असल मकसद इनसे भूल जाए, अल्लाह को राजी करना, इबादत करना, गैरत करना दीन पर, दीन को नाफिज करना पूरी दुनिया। तो आए इस बेहयाई के खिलाफ एक आवाज उठाते हैं, आए लोगों को समझाना शुरू करते हैं, आए लोगों को अपनी पहचान करवाते हैं। और इसकी शुरुआत खुद से करनी है, अपने आप को बताना कि मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे साथ सिर्फ अल्लाह वाली जिंदगी सूट करेगी, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसकी रसूल की बातों पर अमल करूंगा। कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। कि जो लोग ये फैसला कर लेना कि हमें अल्लाह के बगैर अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो उन लोगों के दिलों से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नाम की गैरत छीन लेता है। अल्लाह के लिए जीना भूल जाते हैं। वो सारी उम्र बस बच्चों के लिए जी रहे होते हैं, माँ बाप के लिए जी रहे होते हैं, धन दौलत दुनिया के लिए जी रहे होते हैं। लेकिन जो मुसलमान होता है उसकी जिंदगी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। वो दुनिया की किसी चीज से दिल नहीं लगाता, यूज करता है, दिल नहीं लगाता। और वो हमेशा इस बात को सामने रख कर जीता है कि मैंने एक दिन मरना है, जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, जो मेरे साथ है, वही मुझे मारेगा और वही मरने के बाद मुझे दोबारा खड़ा करेगा। तो इन बातों का यकीन मुसलमानों को एंटरटेनमेंट से थोड़ा दूर रखता है, गैरत के फैसले करने पर मजबूर करता है, क्योंकि उनके दिलों में मौत का खौफ नहीं होता। वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि मौत तो हमारे लिए एक गिफ्ट है, कि जैसे ही आएगी हम अल्लाह से मुलाकात के लिए चले जाएंगे। और जो एक्टिविटीज हमने इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए परफॉर्म की होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका रिवॉर्ड देगा। लेकिन जिनको अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं होता ना, तो फिर वो अपनी ख्वाहिशें इस दुनिया में पूरी करने लग जाते हैं, भाग दौड़ शुरू कर देते हैं दुनिया के ओहदों के लिए, दुनिया की शोहरत के लिए, दुनिया की मोहब्बतों के लिए। कहा जाता है ना, दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना। तो मोमिन को जब कैद खाने से आजादी मिलती है ना, तो वो खुश होता है, जबकि काफिर को जब जन्नत से निकाला जाता है ना, तो उसकी रूह काम जाती है। मोमिन जब दुनिया से जाता है तो उसकी मुशक्कत खत्म हो जाती है, और काफिर, अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह के गुनहगार जब इस दुनिया से जाते हैं तो उनकी ऐशो इशरत खत्म हो जाती है, उनका कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं, डरते हैं, अफसोस करते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब जिस रब को हम सारी जिंदगी भूल गए थे, उसी रब ने हमारे फैसले करने। तो अगर तुम्हारा रब ये चाहता है कि तुम आजाद रहो, जिसने तुम्हें पैदा किया और जो तुम्हारा खैर ख्वाह है, तो तुमने अपने गुलामी में क्यों रखा हुआ है? जवानी के नशों में, हवाओं में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आज जमीन के जिस टुकड़े पर तू अकड़ कर चल रहा है, कल इसी जमीन ने तुझे अपने अंदर समा लेना है। आज जिन दोस्तों के बलबूते तूने अपने आप को पता नहीं क्या समझ रखा है, यही दोस्त तुझे चार कंधे देने वाले हैं और अपने हाथों से मिट्टी तेरे कब्र पे डालेंगे सवाब समझकर। तुझे दफनाने वाले भी यही दोस्त होंगे। ये जो लोग कहते हैं ना कि तू सिर्फ पंगे कर, हैंडल हम करेंगे, तेरी जिंदगी में जब वो दिन आएगा ना जिस दिन फरिश्ते तुझसे पंगा लेंगे, तो ये सारे दोस्त और इनके दोस्त और उनकी नस्लें भी मिलकर तुझे बचा नहीं सकेंगी। 100-200 लोंडों का हुजूम जमा करके कोई किंग नहीं बन जाता, कोई डॉन नहीं बन जाता। एक्चुअली में ये तब होता है जब एक इंसान ये सोच लेता है कि मैंने जालिम बनना है, मैंने लोगों के दिलों के अंदर अपना सो कॉल्ड खौफ डेवलप करना है। तो ऐसे लोगों को जुल्म के मौके दिए जाते हैं, ताकि ये दुनिया में बेचारों पर जुल्म करे और आखिरत में इनकी ऐसी पकड़ हो ना कि इनकी चीखें सातों आसमानों तक जाएं। तो दिल के इरादों को जरा साफ रखें, अपनी शुरुआत को मत भूलें। गोश्त के एक लोथड़े से तुम्हारा ये जिस्म बना। आज अगर 36 साल की उम्र में तुम्हें जवानी का नशा चढ़ा हुआ है ना, तो 6 माह का वो कमजोर जिस्म मत भूल अपना, जब तू खुद से भी अनजान था। ऐ मुसलमानों, ये रोने धोने का मुकाम है कि मैंने और तुमने अपने हाथों से कुछ गुनाहों की बदौलत, दुनियादारी की वजह से, पैसों की वजह से, शोहरतों की वजह से, इज्जतों की वजह से, ईमान जैसी दौलत अपने हाथ से जाया कर दी, अल्लाह का ताल्लुक गवा दिया, इस्लाम पर गैरत गवा दी, इबादतों को छोड़ दिया, आखिरत की फिक्रों से आजाद हो गए। हमारा बच्चा बच्चा गुनाहों में इन्वॉल्व हो गया है। मेरी आंखों के सामने मेरी बहनें शैतान का लश्कर ज्वाइन कर रही हैं, मेरे भाई जलील हो रहे हैं। आज अल्लाह का दीन हमारी नजरों में इतना गिर गया कि अल्लाह के दीन की खातिर घरों से निकलना मुश्किल, दीन को सीखना मुश्किल, दीन पर अमल करना मुश्किल। जब मेरा अमल जीरो है, जब मेरे दिल में इखलास नहीं है, तो क्यों दावे कर रहे हैं फिर हम कि हम मुसलमान हैं? अपने आप को झूठी तसलियां क्यों दे रहे हैं हम? अरे जो मुसलमान अल्लाह से नहीं निभा पाया, कि जिस अल्लाह ने इस मुसलमान की हर जरूरत को पूरा किया,
وہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ جب میں نے اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر غیرت چھوڑی، جب میں اور تم گناہوں میں مصروف ہوئے، تو تبھی جا کے دشمنوں کے پاس یہ موقع آیا، ان کی یہ ہمت ہو رہی ہے کہ وہ آج میری مسلمان بہن کے سر سے چادروں کو اتار رہے ہیں، میری مسلمان ماؤں کو مارا جا رہا ہے، میرے بھائیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ کے اندر غیرت ہوتی، شعور ہوتا، علم ہوتا، عبادت ہوتی، روحانیت ہوتی، تو دشمن کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ ہماری بہنوں کو میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ تمہارا رب تمہاری غربت میں تم سے راضی ہے، تمہارا رب تمہاری گمنامی میں تم سے راضی ہے، تمہارا رب فقیری میں تم سے راضی ہو چکا ہے۔ تو یہ احساس تمہیں کس لیول پہ لے جائے گا، تمہاری سکون کی کیا انتہا ہوگی، کبھی امیجن کیا تم نے؟ نہیں نا میری جان۔ تو یہ جو بھی دنیا میں گند پھیلا ہوا ہے اور میرے اور تمہارے جیسے نوجوان اس گند کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، واللہ اس گند میں منہ مارنے کے بعد انسان اپنی نظروں میں گر جاتا ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کو کیسے بچا کے رکھتے ہو گندگی سے؟ رکھتے ہو نا؟ تو یار اللہ رب العزت نے آپ کو ایک حیا کا لباس پہنایا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایمان کا لباس پہنایا ہوا ہے۔ اس لباس کو بھی دنیا کی گندگیوں سے بچاؤ، داغ دھبوں سے بچاؤ، دنیا میں پھیلی بے حیائیوں کی بدبو سے بچاؤ، پاک صاف رہو نا یار، تقوی کا لباس پہنو نا یار۔ واللہ تقوی کا لباس تم پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ میری بہن، جب تم ایک دفعہ اللہ رب العزت کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو گی نا اور منہ موڑ لو گی اس دنیا سے، گندے لوگوں سے، گندے اعمال سے، گناہوں سے، خدا کی قسم اللہ رب العزت نے تمہاری شخصیت کو چار چاند لگا دینے ہیں۔ دنیا میں نہ صحیح نا تو مرنے کی دیر ہے، مرنے کے بعد لوگ تمہاری کامیابیوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے۔ اور میرے بھائی اور میرے سیدھے سادے بھائی، اللہ کے بندے بس کر دے یار، چاروں طرف سے بے سکونی نے تجھے گھیر لیا ہے، چاروں طرف سے پل پل تجھے یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، تو صحیح نہیں کر رہا، تو اپنی لائف کو ضائع کر رہا ہے، تو فضول کاموں میں انوالو ہو چکا ہے، تو سستیوں کے حوالے ہو چکا ہے۔ اب تو آنکھیں کھول لے یار، اب تو مان جا۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ سارے زمین آسمان اسی کے ہیں۔ گناہ کر کے کہاں بھاگو گے، مشرق سے مغرب تیرے رب کا ہے، شمال سے جنوب تیرے رب کا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اللہ رب العزت کی فرمانبرداری میں نہیں گزر رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نافرمانی میں تو گزر ہی رہی ہوگی نا، تو یہ نافرمانیاں تم کتنی کر لو گے؟ اگر تم ٹائم ضائع کر لو گے تو کتنا ٹائم ضائع کر لو گے؟ کیا قیامت تک زندہ رہو گے؟ کیا قیامت تک اللہ سے بھاگتے رہو گے؟ کیا قیامت تک اسی طرح چھپن چھپائی کر کے، یعنی لوگوں سے چھپ کے اللہ کے سامنے گناہ کرتے رہو گے؟ تھک جاؤ یار، بس کرو اللہ کے بندو، آ جاؤ اب اللہ کی طرف۔ روزانہ یہ کہتے رہتے ہو آج ٹھیک کروں گا خود کو، کل ٹھیک کروں گا خود کو، ابھی تیری آج کب آئے گی یار؟